تو دین اور دنیا کو ساتھ کیسے لے کر چلے، یاد رکھیے یہ کامن کوشچن ہے جو لوگ جنرلی پوچھتے ہیں. لیکن آپ بات یاد رکھیے اور اس چیز کو سمجھنے کی کوشش کیجیے، ہم کو دنیا میں رہتے ہوئے دین پر چلنا ہے. یہ بات بہت امپورٹنٹ ہے سمجھنا. ہم کو دنیا میں رہتے ہوئے دین پر چلنا ہے. ہماری پیدائش سے پہلے کوئی دینداری نہیں ہے ہماری، اور ہمارے مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں ہے ہمارے. کوئی نہیں بول سکتا میں پیدا ہونے سے پہلے نمازیں پڑھتا تھا اپنی ماں کے پیٹ میں اور عالم ارواح کے اندر میں بڑا دیندار تھا، اور مرنے کے بعد برزخ کے اندر میں جو ہے نمازیں پڑھ رہا ہوں اور استغفار کر رہا ہوں. دونوں چیزیں کام نہیں آنے والی. تو دنیا میں رہتے ہوئے دین پر چلنا ہے ہم کو، یاد رکھیے یہ ہمارا کام ہے. مطلب دنیا ایک قسم کی کھیتی ہے جہاں بیج بوتے ہیں اور اس کی فصل آخرت میں کاٹنے والے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے اللہ نے جب ہم کو اسلام دیا، دین دیا، مسلمان بنا کر بھیجا اور یہ کہا کہ ہم کو اسی دین پر چلنا ہے، تو اس نے اس دین کو مشکل نہیں بنایا ہوگا. یہ بات بھی ہم کو سمجھنا ہے. لوگ سمجھتے ہیں اسلام بڑا مشکل ہے، بلکہ کچھ لوگوں نے ایسا پریٹینڈ بھی کیا، ایسا اظہار بھی کیا کہ اسلام بولے تو بہت مشکل ہے میاں. تربوز کھانے کا بھی ایک طریقہ ہے، بہت اس کو ایسا کاٹو یہ کرو. کیلا کھانا بھی ایک طریقہ، اور ایک ساتھ بتا بھی رہتے کیلا کھانے کی سنت ہے. کیلے کو توڑا اور توڑنے کے بعد جو اس کا منہ بولیں گے ایک طرح سے، وہ منہ کو لیا آپ اور اس کو الٹا کر دیا، اور جہاں سے وہ جڑا ہوا ہے خدائی طور سے وہاں سے چھل رہے اس کو، سمجھ رہے آپ، اور وہاں سے چھل کے بتا رہے کیلا کھانے کا سنت طریقہ. انہوں نے کہاں سے کیلا کھاتے ہیں؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا. کس روایت میں اللہ کے رسول نے ایسا کیلا کھایا مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. عقل خود بول رہی ہے کہ کیلا جو ہے جب وہ توڑا گیا تو منہ کی طرف سے آلریڈی کھلا ہوا ہے، خالی اس کو آپ کو نیچے کور اتارنا ہے. تو وہ اس کو الٹا کر کے جہاں سے وہ جڑا ہوا ہے پیچھے سے وہاں سے توڑ پورا پچکا دی کیلے کو، چونکہ ظاہر سی بات ہے بہت مشکل ہوتا ہے. عجیب و غریب لاجک. تو لوگوں نے ایسا پریٹینڈ کیا کہ اسلام سے مشکل تو دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں. یاد رکھیے میں یہ کہوں گا اسلام سے آسان دنیا میں کوئی طریقہ نہیں ہے جس طریقے پہ چل کر آپ دنیا بھی سنوار سکتے ہیں اور آخرت کی کامیابی ملے گی. دنیا بھی سنوار سکتے ہیں اور آخرت کی کامیابی بھی اس کے اندر ہی ہے، یاد رکھیں. تو یہ بات کو سمجھنا. تو جب اللہ نے ہمارے لیے دین اسلام دیا، ہمارا دین ہم سے دنیا کی ترقی بھی چاہتا ہے اور آخرت کی ترقی بھی چاہتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے اسلام ایسا ہوگا جو اپلیکیبل ہوگا، ایسا دین ضرور ہوگا جو لاگو کر سکتے ہیں لائف میں. اور اس کی مثالیں یاد رکھیں، ہم لوگ جو مسلمان گھرانوں میں مسلمان ممالک میں پیدا ہوئے، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ذرا مشکل ہے چلنا، لیکن ہم نے دیکھا ویسٹرن کنٹریز میں ہمارے بہن بھائی جو اسلام قبول کر رہے ہیں وہ ہم کو جینے کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ اس سوسائٹی اور اس ماحول میں بھی آپ اسلام پر چل سکتے ہیں، چونکہ یہ واحد طریقہ ہے اس دنیا کو اچھا گزارنے کا اور یہ واحد ذریعہ آخرت میں کامیابی کا. چلیے آخرت کامیابی کو تو ہم بعد میں لیں گے، مرنے کے بعد دکھنے والا ہے، لیکن وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ واحد طریقہ ہے دنیا میں اچھی گزارنے کا. ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ آخرت میں اسلامی کامیابی، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. لیکن دنیا میں ہم کہہ رہے بڑا ذرا مشکل ہے، لیکن وہ کہہ رہے نہیں یہاں بھی یہ طریقہ ہے. چونکہ انہوں نے دنیا کی ساری مستی کر لی، ساری برائیاں کر لی اور ساری چیزوں کو اپنا لیا، پھر انہوں نے کہا کہ نہیں یہ ساری چیزیں کرنے کے بعد بھی سکون اطمینان نہ دنیا میں ملا، نہ جاگتے ہوئے ملا، نہ سوتے ہوئے ملا، نہ بچپن میں ملا، نہ جوانی ملا، نہ بڑھاپے مل رہا ہے. اور اسلام لا رہے 80 سال، 90 سال، 100 سال کے لوگ اسلام قبول کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتہ چلا یہی ایک طریقہ واحد نجات کا راستہ. تو لہٰذا اسلام آسان ہے، یاد رکھیے. میرا ایک سے پورا ٹاپک اور لیکچر ہے دین آسان ہے، آپ اس کو ضرور دیکھیں، کچھ نہ کچھ آپ کو اس میں ملیں گا. اب آئیے دین اور دنیا کو ساتھ کیسے لے کر چلیں. تو دین اور دنیا ساتھ لے کر چلنے کے لیے ہی بنے ہیں. کچھ لوگوں نے یہ بھی مسکنسیپشن دیا اسلام پہ چل رہا ہے تو دنیا کو چھوڑ دینا ہوگا. یہ مسکنسیپشن شاید انہوں نے ہمارے عیسائی جو بھائی ہے ان کے راہبوں سے لے لیا. ان کے راہبوں نے کیا کہا کہ دنیا میں چلنا بڑا مشکل ہے، لہٰذا عیسیٰ کی تعلیمات پہ چلنے کے لیے دنیا کو چھوڑنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہیں نہ کہیں کچھ حد تک لاجیکل بھی تھا. وہ ریزن بینگ وہ ان کے شریعت میں نہیں تھا، لیکن لاجیکل اس سینس میں تھا کسی زمانے میں کہ دین پر چلنا ناممکن تھا، تو ناممکن کو ممکن بنانے بیچارے جنگلوں میں چلے گئے تھے رہنے کے لیے. جیسا اگر کوئی کہتے کہ تم اس شہر میں اسلام پہ عمل ہی نہیں کر سکتے، مار دی جاؤں گے، تو آدمی کہاں بھاگتا ہے پھر جنگلوں کی طرف، ایکانت کی طرف، اکیلے پن کی طرف، اور وہاں جا کے چپکے سے دین پہ چلتا ہے. پاسبلٹی ہے کہ اس وجہ سے انہوں نے رہبانیت کو اختیار کر لیا اور بعد میں وہ مین اسٹریم ریلیجن میں بھی آ گیا ہو. تو وہ تو مجبوری والی شکل تھی نا، وہ ہمیشہ کی شکل نہیں تھی. تو لہٰذا وہاں سے ہم نے سیکھ لیا شاید، اور ہم نے سوچا اسلام پہ چل رہا تھا ہم کو رہبانیت اختیار کرنا ہوگی، مطلب دنیا کو مکمل طور سے ترک کرنا ہوگا، شادی بیاہ کو چھوڑ دینا ہوگا، بچے وغیرہ پیدا نہیں کرنا ہوں گے چونکہ وہ سب گناہ کا راستہ بنتا ہے، اگلی نسل پتہ نہیں کیسی نکلتی اچھی اور بری، لہٰذا ہم وہ سب نہیں کریں گے. اور انہوں نے رہبانیت کو سیلیبسی جس کو بولتے ہیں اس کو اختیار کر لیا. شریعت اس کی بالکل قائل نہیں ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسلام آنے سے پہلے اکیلے جا کے غار میں رہتے تھے، واقعہ آپ کو معلوم ہے. لیکن اسلام آنے کے بعد بتائیے کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہیرا کے اندر گئے ہو؟ نہیں گئے. پھر آپ کیوں نہیں گئے؟ کہ اس کی ضرورت نہیں تھی. تو بہرحال ہم کو دنیا میں رہتے ہوئے دین پر چلنا ہے، تو لہٰذا ہم کو رہبانیت اختیار نہیں کرنی، وہ بھی غلط طریقہ ہے. ہم کو یہ نہیں سوچنا ہے کہ دین ممکن نہیں، اپلیکیبل نہیں، لہٰذا ہم کچھ بھی کریں. ہم کو دین کو سمجھنا ہے، اور جو اگر دیندار طبقہ وہ لوگ جو علماء ہے وہ حضرات میری بات کو سننا ہے، تو آپ کو بھی لوگوں کو اسلام سمجھانا ہوں گے کہ کیسے اس زندگی میں اسلام اپلیکیبل ہے. ہمارے پاس لوگوں نے اتنا سخت کر دیا کہ لوگوں کا سڑک پر چلنا بھی ناممکن کر دیا اس نام پر کہ بہت مشکل ہے.
धक्के धक्के पर हम सिर्फ ये कह रहे तुम गुनाह कर रहे हो, 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 तुम गुनाह कर रहे हो। मतलब एक आदमी ऑलरेडी जो है क्लिफ पे जा रहा है, एक ढलान पे जा रहा है, उसको और धक्का दे के बोल रहे पूरा चल जाओ उधर। हमको उसका हाथ पकड़ के कहना है तुम गलत जा रहे हो, लेकिन मैं तुमको सही बता सकता हूँ, तुम गलत जा रहे हो, तुम गलत जा रहे हो, तुम पूरे चल जाओ। तुम इस्लाम पे रहना चाह रहे हो, पूरे रहो। हमको कहीं ना कहीं बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा, इस सेंस में कि जो सहूलत है इस्लाम की लोगों को बयान करना होगी। कई जगह हमने दीन को मुश्किल बना लिया अपने मसलक और अपनी जमातों के नाम पर। हमारी जमात का एक कल्चर है, ट्रेडिशन, एक ट्रेंड है, हमारे मसलक का एक तरीका इस उसमें फॉलो करो। हमारे इस मुल्क की अजीत के अंदर जितनी जमातें पाई जाती हैं सारी की सारी हनफी मसलक से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन फिर प्रैक्टिस में देखिए अब ज़मीन से लेकर आसमान तक फ़र्क है। कोई एक चीज़ को पकड़ के बैठा है, कोई दूसरी चीज़ को पकड़ के बैठा है। तो जो सहूलतें दीन ने दी है उन सहूलतों को आप दे दें नस्लों को, वरना ये नस्लें आगे चल के याद रखिए बहुत ज़्यादा जिसको कहेंगे दीन से इनहराफ करेंगी, दीन से नाराज़ रहेंगी, और वो ये सोच के साथ आगे बढ़ेंगी कि दीन पे चलना नामुमकिन है, दीन और दुनिया को साथ लेकर नहीं चला जा सकता है। तो इस चीज़ को समझना मेरे और आपके लिए ज़रूरी है। तो हम दुनिया में दीन के साथ कैसे चले, हम दीन को सही से समझें, दीन की सहूलतों का फ़ायदा उठाएं, और दीन के मुताबिक हम जो है इस दुनिया के अंदर बिल्कुल चल सकते हैं। क्योंकि इस्लाम ने कहीं भी ऐसी तालीमात दिया, एजुकेशन हमको नहीं दिया जिसमें हम दुनिया में नहीं रह सकते अच्छे से और दीन को फॉलो कर सकते, बल्कि हम दीन को फॉलो कर सकते हैं दुनिया की अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी ज़िंदगी गुजारते हुए। सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, सलफ़ सालिहीन की मिसालें हमारे पास है। दीन को उन्होंने लिया, जब दुनिया में भी आगे गए, और या जाहिर सी बात है तक़वे और परहेज़गारी में तो वो नस्लें सबसे आगे थी। याद रखिए तकदीर खुद ईमान बिल्लाह का एक हिस्सा, लेकिन तकदीर पर सब्र करने के बारे में ले रहा हूँ, इसलिए मैंने कहा कंप्लीट टॉपिक नहीं आएगा, सिर्फ उसका एक हिस्सा आएगा। चूँकि तकदीर पर ईमान सब दावा करते हैं, लेकिन तकदीर बिल्लाह पर जो ईमान लाने का दावा करते हैं उस पर हमने सब्र करना ही असल चीज़। मतलब मैं आप जो भी ईमान का दावा करते हैं सब बोलते हैं हम तकदीर पर भी ईमान लाए, लेकिन ईमान जब तकदीर पर लाए तो जब कोई हालात हम पर गुजरते हैं, कोई वाक़यात हम पर गुजरते हैं, कोई हालात पेश आते हैं, तो हम नासब्रे हो जाते हैं, नाशुक्रे हो जाते हैं उसके चक्कर में। ठीक है, तो यहाँ सब्र करना ज़रूरी है। इसीलिए टॉपिक या जो हम चैप्टर देखेंगे वो होंगे तकदीर पर सब्र करना ईमान बिल्लाह का हिस्सा। जो तकदीर है, जो नसीब जिसको आम ज़बान में बोलते हैं, तकदीर बोलते हैं, किस्मत बोलते हैं आम ज़बान में, याद रखिए। तो बहरहाल जो उसमें लिखा है वो तो होना ही है, अब उस पर सब्र करना ये बड़ी अहम चीज़ है, ईमान बिल्लाह का हिस्सा। हालांकि तकदीर खुद ईमान बिल्लाह का हिस्सा, लेकिन उस पर सब्र बड़ी अहम चीज़ है, जो कि यहाँ प्रैक्टिकली पता चलता है कि तकदीर पर आपका ईमान कितना पुख्ता है और कितना नहीं। क्योंकि अगर इसमें कुछ अच्छा हुआ तो उस पर तो फिर सभी खुश रहते थे, इसलिए हम उसका पार्ट नहीं ले रहे। लेकिन जब कोई नुकसान वाला मसला हो जाता तो हम फिर तकदीर को कोसने बैठ जाते हैं, बुरा भला कहने लग जाते हैं, ईमान कमज़ोर नज़र आने लग जाता है, या दिल में बुरी फीलिंग्स डेवलप होती है, डिप्रेशन तक चले जाते हैं, हत्ता कि लोग समझते हैं कि अल्लाह मुझसे नाराज़ है, नतीजतन ऐसे फैसले किया है। और ख़ास तौर से अगर कोई इंसान नेक हो और उसके साथ कुछ ऐसी चीज़ें होती जाए जो नज़र आती है दुनिया के एतबार से बुराई, तो फिर लोग उसके ईमान पर भी शक करना शुरू कर देते, शायद ईमान में कुछ गड़बड़ थी इसलिए अल्लाह ने ऐसे आजमाइश में ऐसे फैसले उसके लिए कर लिया। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हालांकि हम देखते हैं कैसे कैसे लोगों के साथ जो नेकी में सबसे आगे थे, कितने सख्त मरहले गुजरे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपना वतन छोड़कर हिजरत करना पड़ा, इससे बड़ा क्या हो सकता है एक नबी के लिए, है ना। तो ईमान में सबसे बुलंद शख्सियत फिर भी अपने शहर में नहीं रह सके, इतना तकलीफ दी गई कि आपको निकलना पड़ा। मूसा अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत को अपना मुल्क छोड़ के दूसरे मुल्क जाके रेफ्यूजी की जैसा रहना पड़ा। आप समझे, ईसा अलैहिस्सलाम को उस जमाने के लोगों ने कत्ल करने की साजिशें रची, है ना। तो बहरहाल किसी पे अगर कोई आजमाइश या तकलीफ उसको ज़िंदगी में आती है तो वो ज़रूरी नहीं कि वो बुरा इंसान हो। तकदीर पर सब्र ये बड़ी अहम चीज़ है और हम लोगों को इस चीज़ को समझना चाहिए। ठीक है, तब तकदीर पर सब्र क्या है, यानी अल्लाह ताला की तकदीर पर सब्र करना इंतहाई अजीम शान जिसको हम कहेंगे और जलील क़द्र इबादत। तकदीर पर जो ईमान है, सब्र करना, ये बहुत ही बड़ी इबादत है, याद रखिए। क्योंकि अल्लाह ताला के अहकाम पर अमल करना और इसकी मनाहियात से रुकना सब्र ही से मुमकिन होता है, याद रखिए। अब सब्र के ताल्लुक से याद रखिए उसकी सब्र की 3 किस्में, और हमें खास तौर से तकदीर पर सब्र करना देख रहे हैं, लेकिन सब्र की किस्में भी उसमें हम देखेंगे मुख्तसर से। और तकदीर पर सब्र करना असल चीज़ है, याद रखिए। तो सब्र की 3 अक़साम हैं। ज़बान से अल्लाह ताला का शिकवा ना करना, मतलब ज़बान से ये नहीं बोलना कि हमारे साथ हुआ, हमारे साथ ही होना था, हम ही मिले थे क्या, ज़बान से शिकवा ना करना। दूसरा है क़ल्बी तौर पर नाराज़गी महसूस ना करना अगर कुछ फ़ैसला अल्लाह ने किया तकदीर में, तो दिली तौर से दिल में ऐसे कोई ख्याल नहीं आना कि यार ये क्या हुआ, चलो मुँह से तो नहीं बोल, लेकिन मुँह से बोला अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा, और रात में सोचते पड़े यार ये क्या हमारे साथ ही होना था। तो दिली तौर से भी कोई जो फैसला अल्लाह करे तकदीर में, बुराई महसूस नहीं करना। और तीसरा याद रखिए आज़ा के ज़रिए बेसब्री का इजहार ना करना। ठीक है, मुँह से भी नहीं बोला, दिल में, लेकिन आज़ा के ज़रिए कर रहा। किसी के इंतकाल की खबर आ गई तो हाथों को ज़मीन पे मार रहा है, बालों को नोच रहा है, मिट्टी उठा के आँख पे डाल रहा है, अपने सर को दीवार पे मार ले रहा है, गालों को नोच रहा है। औरतें हैं तो बालों को खोल रही है, चूड़ियों को तोड़ रही है, ठीक है, कपड़ों को चाक और फाड़ना, वो भी याद रखिए आज़ा व जवारे। तो ये 3 जिसको हम कहेंगे अक़साम है कि जहाँ सब्र छलकता है, और ये 3 चीज़ें हैं जहाँ सब्र की नफ़ी हो जाती है। कि एक तो या तो इंसान ज़बान से कह दे, या तो एक इंसान दिल में उस चीज़ को बुरा जाने जो फैसला हुआ, या तो एक इंसान जो है अपने अमल से इज़हार कर दे उस चीज़ का कि जो हो रहा है ये बुरा है, और ये सब्र की नफ़ी हो जाएंगी।
اور صبر ایک بڑی عبادت ہے، یاد رکھیے، اور تقدیر کے فیصلوں پر صبر کرنا، یاد رکھیے، یہ ایمان باللہ کا ایک حصہ ہے۔ اب آئیے آگے بڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا کیا ارشاد ہے قرآن میں، دیکھیے اللہ فرماتا ہے سورہ تغابن سورہ نمبر 64 آیت نمبر 11 میں اللہ فرماتا اور کہتا ہے وَمَن يُؤْمِن بِاللَّهِ يَهْدِي قَلْبَهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ اللہ فرماتا اور کہتا ہے جو اللہ پر ایمان لائے، اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ جو شخص بھی ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، یاد رکھیں، جو شخص بھی ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دے دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو اس آیت سے کیا پتہ چلی، یاد رکھیے، یعنی جو شخص اللہ پر ایمان لا کر اس کی کما حقہ تعظیم کرے، اس کے اوامر کو بجا لائے اور نواہی مطلب جس سے منع کیا اسے بچ کر رہے، تو اللہ اس کے دل کو عبادت، صبر اور اس کی تقدیر پر راضی رہنے پر تیار کر دیتا ہے۔ سمجھ رہا بات کو؟ اللہ تعالیٰ جو کیا کرتا ہے، صبر، اس کے دل کو عبادت، صبر اور اس کی تقدیر پر راضی کرنے کے لیے تیار کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا اس آیت کا معنی ہم دیکھ رہے ہیں، جو اللہ پر ایمان لائے اللہ اس کے دل کو ہدایت دیتا ہے، مطلب جو ایمان لائے اللہ اس کے لیے تمام چیزیں آسان کر دیتا ہے، عبادت آسان کرتا ہے، صبر کرنا آسان کرتا ہے، تقدیر پر ایمان لا کر اس کے فیصلوں کو وہ مان لیتا ہے، یاد رکھیے، یہ اس کا معنی یاد رکھیے۔ اب اس آیت کی تفسیر میں جو میں نے بہرحال بتایا، اس میں صبر بھی داخل ہے، تقدیر پر ایمان اور صبر بھی داخل ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں جو علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے سنیے، فرماتے ہیں اس سے مراد وہ شخص ہے جس کو تکلیف پہنچے تو وہ اسے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھ کر اس پر راضی ہو اور دل سے اسے تسلیم۔ وہ اس کی تفسیر میں کیا کہتے ہیں کہ اس آیت کا معنی کیا ہے، اس سے مراد وہ شخص ہے جس کو تکلیف پہنچے تو وہ اسے اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سمجھے، مطلب یہ تو تقدیر میں تھا، اس کا فیصلہ ہے، اور اس پر راضی ہو اور دل سے اس کو تسلیم۔ یہ اس کی تفسیر کا معنی لکھتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے ابن جریر الطبری اس کی تفسیر میں اس آیت کی، اور خاص طور سے علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کی قول کی تفسیر میں وہ اس پہ اور کچھ کہتے ہیں، مطلب اس قول پہ اپنا کمنٹ لکھتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں، علقمہ رحمۃ اللہ کی قول نہایت درست ہے۔ وہ کہتے ہیں علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول کہ اس کا معنی یہ ہے کہ کچھ فیصلہ اللہ نے تقدیر میں کر رکھا ہے، اس پہ جمع دیتا ہے، عبادت کے لیے اس کو جمع دیتا ہے، صبر اس کے لیے آسان کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول نہایت درست اور ثواب پر مبنی ہے۔ یاد رہے مصائب اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے آتے ہیں، اور تقدیر کا دار و مدار اللہ تعالیٰ کی حکمت پر ہوتا ہے، اور اللہ عز و جل کی حکمت اس بات کی متقاضی ہوتی ہے کہ وہ ہر امر کو اس کے انجام کے مناسب اور موافق جیسا ہونا چاہیے اور جتنا ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، مقام پر رکھا جائے، جس سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ جب بھی بندے کو مصیبت پہنچے تو اللہ کی طرف سے بندے کے لیے اسی میں خیر ہوتی ہے، اس مصیبت میں خیر ہوتی ہے۔ اب اگر اس پر صبر کرے گا تو عند اللہ ماجور ہوں گا، اللہ کے پاس اجر کا مستحق ہوں گا، اس کو ثواب ملیں گا، اور اگر ناراضی کا اظہار کرے گا اور شکوہ کرے گا تو گناہ گار ٹھہرے گا۔ تو کتنی پیاری بات بیان کر رہے ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں، علقمہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول بالکل سچ ہے۔ پھر وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات بالکل درست ہے کہ جو مصائب آتے ہیں وہ تقدیر سے آتے ہیں، اور تقدیر کا دار و مدار اللہ کی حکمت سے ہے، اور اللہ تعالیٰ جب کوئی حکمت سے فیصلہ کرتا ہے، یاد رکھیے، انجام پاتا ہے، تو وہی فیصلہ انسان کے لیے بہتر ہوتا ہے، خواہ وہ برائی دکھتی ہے لیکن وہ اس کے لیے خیر ہوتی ہے۔ اب اگر صبر کریں گا تو ثواب کا حقدار بنیں گا، اور ناراضگی کا اظہار کریں گا چاہے زبان سے چاہے دل سے اعضاء جوارح سے تو گناہ کا مستحق ہوں گا۔ تو تقدیر کا معاملہ اللہ کی حکمت سے، یاد رکھیے، تقدیر کا معاملہ اللہ کے جبر سے نہیں ہے، چونکہ ابھی تقدیر عنوان نہیں ہے اس لیے میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جا رہا ہوں۔ حکمت تو جو فیصلہ میرے لیے اللہ نے کیا ہے، اگر بندہ مومن یہ جان لے کہ جو کچھ ہو رہا ہے، جو اس کو دکھ رہا ہے اچھا، جو دکھ رہا ہے برا، وہ اس کے لیے خیر ہے، لیکن ابھی خیر ہے، لیکن اس کا ہرگز معنی یہ نہیں کہ آپ کوئی کوشش ہی نہ کریں۔ جو کوششیں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت آپ کو دے رکھی وہ تمام انسانی سطح پر، ہیومن لیول پر سارے جو ٹرائل ہو سکتے سب کر لیجئے، لیکن نتیجہ جو آئے گا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ جب وہ آ جائے تو اس کو من اور ان جس کو کہتے ہیں، جو کا تیوں جیسے آیا اس کو مان لے، اسی میں بندے مومن کے لیے خیر ہے، یاد رکھیں۔ جبکہ وہ با ایمان، ہاں ایمان والا نہیں ہے، مصیبت آ رہی تو اس کو تو پھر پچھلے چیپٹر میں دیکھ چکے، ریوائیو کرنے کی کہ اللہ گرفت تو نہیں کرا، دیکھ کے اپنی زندگی کو بدلنے کی ضرورت ہے، لیکن با ایمان اور وہ ساری چیز صحیح کر رہا ہے، اور فیصلے اور تقدیر میں جو لکھا ہے وہ تو ہونا ہے ہی، اس بات کو ہم مانتے ہیں، پھر کیوں پریشان، پھر کیوں ڈپریس ہوتے ہیں؟ ہاں تھوڑا بہت تو انسان چیزوں کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہے جو طبعی ہے، ہیومن لیول پر ہے، شریعت کے خلاف بھی نہیں ہوتا ہے، وہ تو ایک نیچرل چیز ہے کہ آپ نے توقع کی تھی آپ کامیاب ہو جائیں گے، ناکام ہوں گے تو ایک دم جھٹکا تو ہوتا ہے، لیکن آدمی جب بھی سنبھال لیتا ہے، کوئی بات نہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، چلو جو ہوا تقدیر میں تھا، کوئی بات نہیں، اور وہ سنبھال لیتا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں تھوڑا تو ہوتا ہے، دل میں ایک بات آتی ہے، لیکن وہ کبھی بھی ہم کو کفری الفاظ ادا کرنے پر، تقدیر کو کوسنے پر، تقدیر کو برا بھلا کہنے پر، میرے ہی ساتھ ہونا تھا کیا، اللہ کو ہم ہی ملے تھے کیا، ہماری قوم ملی تھی کیا، ہمارے لوگ ملے تھے کیا، ہم آلریڈی اتنے کمزور ہیں، اس پہ ایک اور چیز آگئی، یہ نہیں کہتا ہے، وہ صبر کر لیتا ہے، لیکن کبھی تھوڑا بہت ہوتا ہے ہیومن لیول پر ایک دم پریشان ہوتا ہے، بٹ اپنے آپ کو سنبھال لیا جاتا ہے نا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگوں کا انتقال ہوا، پریشان ہوئے، حالانکہ تقدیر کا حصہ تھا،
لیکن ہیومن نیچر میں کچھ چیزیں ہیں جس کو شریعت خلاف بھی نہیں مانتی. انتقال ہوا کسی کا، آپ روئے اس پر، ہیومن نیچر میں. لیکن ویسا رونا جو غیر شرعی وہ منع ہے. لیکن شرعی دائروں کے اندر رہتے ہوئے غم کا اظہار کرنا، تعجب کا اظہار کرنا، خوف کا اظہار کرنا، چیزوں سے پریشان ہو جانا، چیزوں سے خوش ہو جانا ایک دم نیچرل ہے، یاد رکھیں. ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھنے کی بہرحال ضرورت ہے. اسی طرح یاد رکھیے ایک روایت ہے صحیح مسلم کی، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کے راوی فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں دو باتیں موجود ہیں اور وہ کفر کی ایک صفت ہے. ٹھیک ہے، یہ کافروں کی ایک صفت ہے. ایک نسب میں تان کرنا، کسی کے نسب میں تان کرنا، خاندان کے اندر تان کرنا، اور دوسرا میت پر جو ہے چلا کر رونا، میت پر نوحہ کرنا. یہ ایسی چیز ہے جو کفر کی علامت میں سے ایک ہے، نہیں ہونا چاہیے میت پر نوحہ کرنا. اور یہ ہمارے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ اس لیے کہ تقدیر میں فیصلہ ہو گیا کہ انسان کی موت ہے. جب موت اس کا فیصلہ ہو گیا تو ہم میت پہ نوحہ نہیں کر سکتے. آنسو بہنا نیچرل ہے، لیکن نوحہ کرنا یہ ظاہری جس کو کہیں گے اعمال سے انسان جو ہے صبر کے خلاف کام کر رہا ہے. اور کبھی کبھار نوحہ کرنے والا پھر منہ کا بھی استعمال کرتا ہے اور کیا کیا نہیں کرتا، ایسے کپڑوں کو پھاڑ دینا، میں نے پوری تفصیلات دی، بالوں کو بکھرا دیتے ہیں، مٹی کو سر میں ڈالتے ہیں، چہروں کو کالا کرتے ہیں، چہرے پر نوچتے ہیں، چہرے پر مارتے ہیں، کبھی کبھار سینوں کو مارنا، کپڑوں کو پھاڑ کے پھینکنا، یہ سب دور جہاد میں ہوتا تھا. اور لوگوں کی صفتیں بیان کر کر کے رونا، کبھی اس میں تقدیر کو بھی کوستے کہ اتنا اچھا آدمی تھا، آپ نے کیسے لے لیا ہم سے، فلاں تھا ہمارا ہی گھر میں. تو لوگ یہ کرتے ہیں اور آج بھی یہ تمام صفتیں ہیں ادر. یہ تقدیر پر جو صبر ہونا چاہیے اس کے منافی ہے، اس کے کو نگیٹ کرتی ہے، اس کے الٹ صفتیں. ہمیں چاہیے ان معاملات کے اندر ہم بہت سنجیدہ رہیں، اور جو بھی فیصلہ ہوتا ہے کسی کی زندگی کا یا کسی کی موت کا، وہ تقدیر میں فیصلہ نظر آئے اچھا یا نظر آئے برا، وہ ہماری تقدیر میں ہے، وہ اللہ کی طرف سے اور من جانب اللہ ہے، اس کی حکمت سے ہے. ہمیں اس کو قبول کرنا چاہیے. ان فیصلوں سے ہمیں کچھ نصیحتیں بھی حاصل کرنا چاہیے اور آگے کے لیے تدابیر اختیار کر کے اچھے کام یا اس چیزوں کو چینج کرنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے. لیکن اس فیصلے کو ماننا چاہیے، اگر مگر والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ جو ہو گیا اگر اس میں ہم اگر مگر کہے، یہ شیطان کی طرف سے، اور شیطان نئے راستے کھول دیتا ہے. اگر میرا اس دن ایسا ہوتا تو آج میری شادی وہاں ہوتی، ہوئی کیا نہیں ہوئی، تو پھر اگر مگر نہیں. اگر ایسا ہوتا تو ویسا ہو جاتا، اگر میرا فیصد ایک زیادہ ہوتا تو میں آج وہاں ہوتا، اگر میرا نمبر وہاں نہیں لگتا تو یہاں ہوتا، اگر 10 منٹ پہلے آتے تو شاید بچ جاتے. یہ اگر مگر نہیں، جو ہوا وہ ہوا. ہاں، ہم نے اپنی ہیومن لیول پہ کوشش کرنی چاہیے تھی، ہم نے کی نہیں کی، اس کی پوچھ ہوں گی ہم سے. بیمار ہے تو دواخانہ لے جانا چاہیے، لیکن یہ نہیں بول سکتے آپ کہ 10 منٹ پہلے آتے تو بچ جاتے. نہیں، وہ اگر مگر نہیں، جو ہونا تھا وہ ہوں گا ہی. اگر ہم 10 منٹ پہلے لاتے تو ہم کو خوشی یہ ہوتی کہ ہم نے علاج کرنے کی کوشش کی، بس ہیومن لیول پر. لیکن ان کی موت کا وقت ٹل نہیں سکتا کہ 10 منٹ پہلے آتے تو اور 10 سال زیادہ جیتے تھے. وہ طے تھا. ناکام ہونا ہے سب کچھ کوشش کے بعد، وہ طے تھا. سب کچھ اچھا کرنے کے بعد بھی آپ کے خاندان والے آپ سے برا سلوک کریں، یہ طے تھا. آپ نے کیا سب کچھ، انہوں نے بولا خاندان نکل جاؤ گھر سے، جائیداد نہیں ملیں گی فلاں، آپ کو نکلنا پڑا تقدیر میں. آپ یہ مت بولیے کہ میں کاش دین پہ عمل نہ کرتا، رشتہ داروں سے برا سلوک کرتا، آج زمینیں ان سے جبرن لیتا تو شاید فائدہ ہوتا. نہیں، آپ نے جو کیا بہت اچھا کیا، اس کا اجر آپ کو دنیا اور آخرت میں. لیکن یہ تقدیر میں تھا کہ اس کے باوجود بھی آپ کے لوگ آپ کو پسند نہیں کریں گے، آپ سے وہ کریں گے. تو ہم اس چیز کو مانیں. ہم لوگوں کا ایمان تقدیر پہ بڑا کمزور نظر آتا ہے، اور صبر کا معاملہ جہاں آتا ہے، تقدیر کے ایسے فیصلے ہمارے سامنے آتے ہیں جو ہم کو قبول نہیں ہے، ہم بہت زیادہ ناشکرے ہو جاتے ہیں، صبر کے خلاف کام کرتے ہیں اور کفریہ جملوں کو اپنے منہ سے ادا کر دیتے ہیں. چلیے آئیے ایک اور روایت ہے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو شخص کسی میت پر اپنے رخسار پیٹے، گریبان پھاڑے اور عہد جاہلیت کی سی باتیں کرے، وہ ہم میں سے نہیں ہے. مطلب چونکہ صبر کے خلاف ہے، تقدیر پر صبر کے خلاف ہے یہ سب کام کرنا کسی کی موت پر. اور چونکہ موت سب سے بڑا غم ہو سکتا ہے جو ایک انسان کو ہوتا ہے دنیا میں، اور کسی کی پیدائش یا اس کی شادی سب سے بڑی خوشیوں میں سے خوشی مانی جا سکتی ہے، یا اس کو کامیابی مل جائے دنیا کی تجارت وغیرہ مال و دولت کی، تو اس کو بڑا کہہ سکتے ہیں. لیکن غم کے اعتبار سے کسی کی موت بڑی غمگین شاہ گزرتا ہے. یہاں ہم دیکھتے ہیں بہت سارے مظہر یا بہت سارا اظہار انسان تقدیر کے خلاف کرتا ہے، کوستا ہے، کاٹتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، ہمارا گھر ملا تھا کیا. بلکہ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کئی دن تک تو میرا ایمان کمزور ہو گیا تھا، میں سمجھ نہیں پایا کہ اللہ نے ایسا کیسا ہمارے ساتھ کر دیا، ایسا کیسا ہمارے فیملی کی 4 لوگ ایک ساتھ اس ایکسیڈنٹ میں انتقال کر گئے، یہاں میں شیک ہو گیا. نہیں ہونا چاہیے، یہ تقدیر میں تھا، یہ ہمارے لیے خیر تھا. کیسے؟ واللہ ہو سکتا ہے ہم کبھی نہ جان پائے اس کی کیا حکمت. آپ سمجھ رہے کیسے ہم نہیں جان پائے، وہ اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہوں. مثال آپ کو دیتا ہوں خالی. خضر علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہے، ایک بچے کو قتل کر دیتے ہیں. یہ تو ایک واقعہ پورا ہو گیا، چونکہ اللہ جانتا تھا یہ بچے کی وجہ سے اس کی والدین کو کتنی تکلیف ہونے والی، اس کے کفر و شرک کی وجہ سے بڑا ہونے کے بعد. تو اللہ نے پہلے موت دے دی. والدین کو نہیں پتا بیک گراؤنڈ، والدین کے لیے تو بس صدمہ کیا ہے کسی نے ان کے بچے کو قتل کر دیا. سوچیے آپ، ہے نا. تو وہ کیا سوچ رہے ہیں ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ اگر وہ ایمان والے ہیں اور انہوں نے صبر کیا ہوگا تو وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ جو وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہوا تو ایسا کیسا صحت مند بچہ ابھی تو گیا تھا، کوئی کیسا قتل کر سکتا، یہ کیسا ہو سکتا، اللہ ہمارا بچہ ہم سے کیسے چھین سکتا، یہ سب ایسی باتیں ہو رہی ہے. لیکن وہ حکمت ہم کو پتہ چلی اس پورے کیس سے کہ خضر علیہ السلام کے ذریعے اللہ نے کیوں اس بچے کو قتل کروایا، چونکہ بڑا ہو کر وہ اپنے شرک اور کفر کے ذریعے اپنے والدین کو بہت زیادہ جس کو کہیں گے نقصان پہنچانے والا تھا،
تکلیف ہوتی تھی، ان کو ایزا ہوتی تھی وغیرہ وغیرہ. سمجھ رہے ہیں آپ بات کو؟ کشتی وہ جا رہی ہے، کشتی میں انہوں نے سوراخ کر دیا، اچھی خاصی کشتی میں سوراخ. اگر وہ با ایمان شخص تھا اور اگر تقدیر پہ مانوں گا تو یہ کہیں گا اللہ کی طرف سے تھا یہ مسئلہ، اور نہیں ہوا تو کہیں گا ابھی تو بنایا تھا یار، یہ کیا ہو گیا، یہ کیا میرے ساتھ ہی ہو رہا ہے، کیا میرے ساتھ ہی ہو رہا تھا، کہ یہ کیسی تقدیر ہے، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ، ہے نا. بیک گراؤنڈ تو ہم کو معلوم کہ وہ خضر علیہ السلام نے خاص کیا تھا. کیوں؟ بادشاہ وہ کشتیاں جو ثابت تھی ان کو پکڑ لے رہا تھا اور کشتیاں چھین لے رہا تھا، اور اس کی کشتی میں سوراخ ہونے سے پھر کیا ہوا، اس نے اس کو نہیں چھینا اور چھوڑ دیا. سمجھ رہے بات کو؟ تو اللہ ہی جانتا ہے حکمت. یہ تو بہرحال بتائے گی کئی چیزیں ہیں جو ظاہراً ہم کو لگتی ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے، لیکن اللہ ہی جانتا ہے وہ ہمارے لیے بہتر تھی. لوگوں کا ملنا، لوگوں کا چھوٹنا، لوگوں کا پیدا ہونا، لوگوں کا مرنا، چیزوں کا، نعمت کا ملنا، نعمت کا چھن جانا، صحت کا ہونا، صحت کا چلی جانا، سب میں حکمت ہے، سب میں فائدہ ہے. اگر صبر کر لے اس پر تکلیف کے معاملے میں تو اجر ہے، جزا فضا کریں گا تو گناہ گار ہوگا، بس ختم. ہم خوشی کا کیوں لے رہے؟ خوشی میں تو آدمی پھر اچھا ہی پازیٹیو ہے تقدیر کے بارے میں، کوئی نیگیٹو نہیں سوچتا کہ میری تقدیر میں تھا کہ میرے کو اتنے بچے ہو جانا، کوئی نہیں بولتا. میری تقدیر میں تھا کہ میں مال و دولت مل جانا، کوئی نہیں بولتا. لیکن چھن گیا تو ہر کوئی کمپلین کرتا. اس لیے تقدیر پر صبر ایمان کا ٹوٹ حصہ، اس بات کو ہم سمجھے. آئیے جو ہے نیکی سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، یاد رکھیے، جبکہ گناہوں سے ایمان میں کمزوری واقع ہوتی ہے، یاد رکھیے. تو تقدیر پر ایمان بھی ویسا ہی ہے، اگر ہم اس میں اچھائی سے وہ کریں گے تو اضافہ ہوگا ایمان میں، اس میں گڑبڑ کریں گے تو گناہ کے نتیجے میں ہمارا ایمان بھی کمزور ہو جائے. آئیے انس رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے جو کہ جامع ترمذی کی روایت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اور کہتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، غور سے سنیے حدیث، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے میں سے کسی کے ساتھ خیر اور بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے دنیا میں ہی جلدی سزا دے دیتا ہے. سبحان اللہ. جب اللہ اپنے کسی بندے میں سے کسی کو جو ہے پسند کرتا ہے، محبوب رکھتا ہے اور اس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو بھلائی کے ارادے کے نتیجے میں وہ دنیا میں اس کو جلدی سزا دیتا ہے. جلدی سزا کیوں دیتا ہے؟ ہر انسان خطا کار ہے، گناہ سب سے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس پہ کوئی بوجھ نہ رہے بول کے دنیا میں اس کو سزا دے دیتا ہے. سمجھ؟ لیکن مانگنا نہیں چاہیے، ایسا مانگنے کا حکم نہیں. کوئی یہ نہ کہے کہ اللہ مجھے دنیا میں سزائیں دے دے. ایک صحابی نے ایسی کیا، بیمار ہو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس پہنچے، کہا کوئی تو نے دعا وغیرہ کر لی ایسی؟ تو کہا ایک دعا کی تھی، اللہ مجھے اپنے گناہوں کی سزا دنیا میں ہی دے دے. تو کہا اسی کا نتیجہ تم دعا کیا کرتے ہیں؟ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، دنیا بھی خیر کر، اللہ آخرت بھی خیر. یہ کرتے، یہ کیوں کہہ دے دینا ہے؟ مانگنا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے ساتھ یہ کرتا ہے کہ ان کو دنیا میں ان کا تاکہ معاملہ رفع دفع کرے، آخرت میں وہ گناہوں کے اعتبار سے ہلکے ہو جائے. کیا کرتا ہے؟ ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو ان کو جلدی سزا دے دیتا ہے دنیا کے اندر ہی. اور جب اپنے کسی بندے کے ساتھ شر برائی کا ارادہ کرتا ہے تو اسے گناہوں کی سزا کو روکے رکھتا ہے، یہاں تک کہ قیامت کے دن اسے پوری پھر قیامت دن سزا دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب اپنے نیک بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو دنیا میں سزا دیتا ہے. تو کسی پہ اگر کوئی آزمائش آئے، آپ پر آئے یا کسی اور پر آئے، تو کبھی بھی اس کو گناہ گار انسان تصور مت کیجیے. ہو سکتا اللہ کا محبوب اور چہیتا ہو، نتیجتاً دنیا میں ہی اس کا بدلہ گناہوں کا مل جا رہا ہے تاکہ آخرت میں وہ گناہوں کی بوجھ سے ہلکا ہو جائے. اور کیا ہی خیر اور کتنی اچھی بات ہے نا کہ دنیا میں اللہ اس کو ہلکا کر دے رہا، چونکہ آخرت میں جہنم اور جنت ہی ہے، تو وہاں بھگتنے کے بدلے یہاں مل جائے، کتنا اچھا. لیکن مانگنا نہیں. پھر کہہ رہا ہوں تو توبہ کرنا ہے گناہوں سے، دنیا اچھی اور آخرت اچھی کی دعا کرنا ہے. بٹ اللہ اگر ایسا کرتا ہے، کسی کے ساتھ ہوتا ہے نا، کوئی بہت اچھے دین کی بات کر رہے تھے، کچھ ہو گیا اور پکڑے گئے، جیل میں ڈال دیے گئے، ہم لڑ رہے کتنی باتیں کر، دیکھو کتنے گناہ گار تھے، ہی سزائیں مل رہی ان کو. نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ یہ سزا جو ان کو دے رہا ہے، یہ ان کے گناہوں کا جو کچھ انہوں سے ہوئے ہیں اس کا بدلہ یہاں دے رہا ہے تاکہ آخرت میں اس بندے کو اللہ ہلکا اٹھانے والا. اور اللہ گناہ گار کو کیا کرتا ہے؟ جو اس سے شر کرنا چاہتا ہے تو معصیت اور گناہوں میں چھوڑ دیتا ہے، یہاں تک کہ اس بھی مرتا ہے وہ، پھر آخرت میں پورا بدلہ دیتا ہے اس کو. آخرت میں جو عذاب ملیں گا وہ جہنم کا ہوگا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو لہٰذا اگر کسی نیک انسان کے ساتھ، میرے اور آپ کے ساتھ دین پہ چلنے کے نتیجے میں کوئی تکلیف، دکھ، مصیبت، پریشانی، تکلیف آ رہی ہے، سب کچھ کرنے کے بعد بھی نتیجے ویسے نظر نہیں آ رہے جیسے ہونا چاہیے، سب کچھ کوشش کرنے کے بعد تجارت ویسی نہیں چل رہی جیسی ہونا چاہیے، تو پھر آپ پریشان نہ ہوں. تقدیر پر ایمان ہے چونکہ ہمارا، صبر کرے اس معاملے میں اور صبر کے ساتھ آگے بڑھے. جب تقدیر پر صبر ہم پہ سے نہیں ہوتا، نتیجتاً شرک کے کئی راستے پھر کھلنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ آزما رہا ہے. آزمائش یہ تھی کہ تجارت کروں گے لیکن فائدہ نہیں ہوگا. آزمائش آپ کو سمجھی نہیں، آپ اس کو آزمائش کو آزمائش کے لیول پہ نہیں لے پائے، نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ شرک میں لگ گئے. یہاں چلے جاؤ تو اب بڑھ جائیں گے، چونکہ اللہ سے تو مانگ لیے نہیں ہوا کچھ. اب بندوں سے مطلب یہاں چلے جاؤ تو یہ فائدہ ہوگا، وہاں چلے جاؤ تو یہاں فائدہ ہوگا، یہ کھا لو تو وہ فائدہ ہوگا، یہ شرک کر لو تو فائدہ ہوگا، وہاں ماتھا ٹیک دو تو یہ فائدہ ہوگا، یہاں کے نام کی قربانی کر دو تو یہ فائدہ ہوگا، وہاں کے دم چڑھا دو تو یہ فائدہ ہوگا، وہاں کھانا کھلا دو. یہ سب کے دماغ میں آ رہا ہے، جبکہ ہم یہ نہیں سوچ رہے آزمائش اللہ ٹیسٹ کر رہا ہے. اگر نقصان بھی ہوا تو اللہ کی طرف سے، فائدہ بھی ہو تو اللہ کی طرف سے، دونوں ہی حال میں اللہ کا ہی شکر ادا کر. نعمت دی شکر ادا کیجیے، یہ بھی خیر ہے. اگر کوئی تکلیف میں ڈالا صبر کیجیے، یہ بھی خیر ہے. لیکن ہمارا یہ کہ نعمت دی تو ہم شکر ادا نہیں کرتے، ناشکری کرتے ہیں، اور جب مصیبت میں ڈالتا ہے تو صبر کے خلاف کام کرتے ہیں، بے صبرا پن جس کو کہتے ہیں ہم زبان وہ کرتے ہیں. تو یہ بڑا اہم ہے، اور اس میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ کفر اور شرک کو اختیار کر لیتے ہیں کہ ایک مصیبت آئی گھر میں، کسی کی
موت ہو گئی، میں نے لوگوں کو دیکھا یہ بولتے ہوئے کہ اب میں اللہ کی عبادت نہیں کروں گا، اس لیے کہ میں نے اتنا کرنے کے بعد ہی موت آ گئی گھر میں۔ ایک صاحب کو میں نے کہتے سنا ان کو لڑکی ہو گئی، تو کہا لڑکی ہو گئی تو اب میں نے نماز چھوڑی، کیوں؟ تو مجھے لڑکا چاہیے تھا، مجھے صبر نہیں ہو رہا اور میں نے نماز چھوڑی۔ مطلب الہاد اختیار کر لیا، نماز چھوڑ دینا کیا یہ کفر ہے؟ بولے میں نے چھوڑ دیا جب سے اللہ کی عبادت، نماز وہ نہیں پڑھتا، بولے میں لڑکی دے دی، بولے میں نے حالانکہ اتنی عبادت کیا، اتنی دعائیں کیا وہ لڑکے کے لیے کسی کو، لیکن وہ یہ بھول گیا کہ اگر وہ صبر کرتا ہے اس پہ، اس کے نزدیک لڑکا ضروری تھا اس کو، لیکن اس پہ صبر کرتا وہ اور خوشی اختیار کرتا کہ اللہ نے مجھے نعمت تو دی اولاد کی، لوگوں کے پاس تو لڑکا لڑکی کچھ بھی نہیں، کئی لوگوں کے پاس صبر کرتا تو اس کے لیے بہت خیر کا باعث، لیکن وہاں اس نے صبر نہیں کیا۔ تو ایسے ہی ہم دیکھتے تقدیر پر ناشکری، صبر کے خلاف کرنا، نتیجہ یہ ہوتا ہے یاد رکھیے کہ لوگ شرک اور کفر کی طرف چلے جاتے ہیں، اور تقدیر پر صبر یہ بڑی اہم چیز ہے۔ آئیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا بڑا ثواب بڑی بلا آزمائش کے ساتھ ہے، بڑا ثواب بڑی بلا بڑی آزمائش کے ساتھ، یقین اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے، بس جو اللہ کی تقدیر پر راضی ہو اس کے لیے اللہ کی رضا ہے، جو اللہ کی تقدیر پر ناراض ہو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں پھر سے، بڑا ثواب بڑی آزمائش کے، گریٹر دا ریوارڈ جس کو ہم کہیں گے، تو گریٹر دا جس کو کہیں گے ٹیسٹ، جتنا بڑا ریوارڈ ہے اتنا بڑا ٹیسٹ ہے ساتھ میں اس کا۔ پھر کیا فرما رہے ہیں، یقین اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے، لوگوں سے تو ہو گیا نا، افراد کا ہو گیا، اب قوم کی بات آ گئی، کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزمائش میں ڈال دیتا۔ دیکھیے آزمائش آزماتا ہے، آزمانا اور عذاب میں فرق ہے، وہ ہم پہلے میں لے چکا ہوں۔ جو دین پر چلنے کے نتیجے میں تکلیف آئے وہ آزمائش، اور جو دین کو چھوڑنے کے نتیجے میں آئے وہ سزا اور عذاب ہوتی ہے۔ تو دین پہ چلنے کے نتیجے میں آزمائش آتی ہے، تو کوئی دین پہ چل رہا ہے نماز واز نہیں، جو ہو رہا بولے اب یہ تو چلو برداشت کرنا اس لیے کہ میری آزمائش ہے، نہیں، آزمائش سزا ہے، تو اپنے آپ کو جس کو کہیں وارننگ سے جاگ لے اور اپنے آپ کو بدل لے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ جب کسی قوم سے محبت کرتا ہے تو اسے آزماتا ہے، بس جو اللہ کی تقدیر پر راضی ہوا، مطلب آزمائش میں کیا ہوں گا، نقصان ہوں گا، تکلیفیں آئیں گی، دکھ ہوں گا، رزق چلا جائیں گا، مال چلا جائیں گا، جائیدادیں چلا جائیں گی، دولت چلا جائیں گے، اسٹیٹ چلا جائیں گے، پراپرٹی چلا جائیں گی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، صحت چلی جائیں گی، کچھ بھی ہو رہا ہے اس ساتھ، ایک سے ایک نقصان ہو رہا ہے یہاں سے وہاں تک، لیکن وہ اس پہ راضی ہو جاتا ہے تقدیر پہ، کہ اللہ نے بس تقدیر میں لکھا تھا جو راضی ہو اللہ اس سے راضی ہو جائے، اور جو تقدیر سے ناراض ہوا اللہ تعالیٰ بھی اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ لہٰذا تقدیر کا معاملہ بڑا سینسٹیو ہے، ہم کو اس کو سمجھ کے اللہ کی حکمت کو سمجھتے ہوئے اس معاملے کو بہت پازیٹیو لیتے ہوئے چلنا ہے، ورنہ جب اس معاملے کو ہم سمجھتے نہیں ہیں، نیگیٹیوزم ہم میں آ جاتا ہے، ڈپریشن ہم میں آ جاتا ہے، اور کئی سارے شرک اور بدعت اور کفر اور جس کو ہم کہتے ہیں نفاق اور خرافات کے راستے یہاں سے کھلنا چالو ہوتے ہیں، اور لوگ تقدیر پر ایمان میں جب کمزوری آتے ہیں تو ان کے اصل ایمان میں بھی کمزوری آ جاتی ہے۔ خاص طور سے تقدیر پر صبر کرنا یہ بڑی اہم چیز ہے، چونکہ اچھا کچھ ہو تو انسان خوشی ہوتا ہے،